خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یوحنا کی انجیل اس کے نام باب کی پہلی 12 آیات میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ ان آیات میں خداوند یسوع مسیح کے ایک خوبصورت اور منفرد معجزے کو قلم بند کیا گیا ہے تاکہ اسے پڑھ کر اس میں سے خدا کے پیغام کو سیکھ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پھر اس مضبوط ایمان میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ ہم جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران مختلف طریقوں سے معجزات کیے تاکہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے وہ کسی ایک طریقہ کار کو شفا کا ذریعہ نہ بنا لیں، کیونکہ شفا صرف اور صرف مسیح یسوع میں ہے۔ کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے اور صرف یسوع نام میں ہے اور خداوند میں ہے۔ اور آج اسی حوالہ سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے کی تفصیل کے بارے میں سیکھیں، اس کے پس منظر کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم بہتر طور پر اس معجزے کے اس واقعے کی وسعت کو جان سکیں۔ جب ہم نام باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ پھر جاتے وقت۔ تو یوحنا یہ نہیں بتاتا ہے کہ کہاں سے کہاں خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے، لیکن اگر ہم 8ویں باب کی آخری 2 آیات کا مطالعہ کریں تو ان کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، یہ اس کی الوہیت کا دعویٰ ہے۔ لیکن خدا کے پاک کلام کے مطابق یہودی اسے مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اسے پتھروں سے مار دینا چاہتے تھے، اور وہ ہیکل سے نکل گیا۔ اور جب اسے ہیکل سے مارنا چاہتے تھے ہیکل میں، تو وہ ہیکل سے نکل رہا تھا، تو علماء کے مطابق اس وقت اس نے اس معجزے کو جو ہے وہ سر انجام دیا۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کے فضل کو دیکھتے ہیں، جب اسے لوگ مارنے کو تھے تب بھی وہ گنہگاروں سے محبت رکھتا ہے اور ان پر اپنے فضل کو قائم کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہاں سے جاتے وقت اس نے ایک جنم کے اندھے کو دیکھا۔ اس جنم کے اندھے کو دیکھنا یہ خداوند یسوع مسیح کے کرم کی نظر ہے، کیونکہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی طرف اپنی کرم کی فضل کی نگاہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں پر فضل اور رحم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جو اس نے لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں جسے جو ہے خداوند یسوع مسیح اپنے فضل کی بہتات سے نوازتے ہیں، کیونکہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا، وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ پیدائشی طور پر اندھا ہے۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ کیا اس نے یا اس کے والدین نے گناہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں
ایک اہم بات یا خیال جو علماء کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ سوال لوگ تب کرتے ہیں جب اس کا جواب انہیں پتا ہوتا ہے اور وہ کسی کو پرکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ درست جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ علماء کے مطابق زیادہ تر سوال سیکھنے کی غرض سے نہیں بلکہ امتحان کی غرض سے کیے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے مطابق خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت کے مطابق والدین کے گناہ کی سزا جو ہے وہ تیسری اور چوتھی پشت کو ملتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہودی یہ مانتے تھے کہ والدین کی گناہ کی سزا جو ہے خاص طور پر اندھا پن ہے جو اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ یہودیوں کی سمجھ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اگر ہم خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر والدین کی بدکاری کا ذکر ہے۔ خاص قوم کو خاص گناہ پر خدا نے یہ سزا دی ہے، اور جہاں خدا اس گناہ کی سزا دیتا ہے، اگر ہم 6ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ خدا کا فضل اس کی سزا سے بڑھ کر ہے یہاں لوگوں پر جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین کی گناہ کی سزا جس کے بارے میں خروج 20واں باب اس کی 5ویں آیت میں درج کیا گیا ہے کہ والدین کی سزا جو ہے وہ تیسری اور چوتھی پشت کو ملتی ہے، کیا آج ہم مسیحوں پر لاگو ہوتی ہے؟ تو خدا کے کلام کے مطابق جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس اب جو یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ گناہوں کی سزا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر برداشت کی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے یہ نسل در نسل گناہ کی لعنت جو تھی، سزا کی لعنت جو تھی، اس سے ہم بچ گئے۔ کس کی وجہ سے؟ مسیح یسوع کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس دنیا میں ہم بیماری کا، کمزوری کا، مصیبت کا، دکھ کا اور جسمانی موت کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں براہ راست افیکٹڈ ہیں، اثر انداز ہیں آدم اور حوا کے گناہ کے باعث۔ اور رومیو 5واں باب اس کی 12ویں آیت کے مطابق ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور گناہ کے باعث نہ صرف ہم بطور انسان افیکٹڈ ہیں بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اس لیے خداوند جب دوبارہ آئے گا تو نئے آسمان اور نئی زمین بنائے گا، اور اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن بطور ایماندار ہم کسی کا احتساب نہیں کر سکتے، عدالت نہیں کر سکتے۔
کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور ہم خدا کے قریب آتے ہیں کیونکہ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس کے فضل کے باعث. اور بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں, گناہ میں زندگی بھی بسر کرتے ہیں, لیکن وہ صحت یابی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور بہت دفعہ بہت سے ایماندار لوگ بہت سی بیماریوں میں سے گزرتے ہیں. اور خدا کا پاک کلام ہمیں عہد عتیق میں یہ سکھاتا ہے کہ ایمانداروں کی بیماری, مصیبت اور پریشانی بہت دفعہ ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایوب جو ہے وہ راست باز تھا, خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, خدا کی فرما برداری کرنے والا تھا, لیکن اس نے بیماری کی شدید اذیت کو برداشت کیا. اس نے اپنے عزیزوں کی جسمانی موت کے دکھ کو برداشت کیا. اس نے مالی مشکلات کو اور گراوٹ کا سامنا کیا. لیکن یہ ساری چیزیں اس کے ایمان کے امتحان کے لیے تھی. آج بھی بہت دفعہ بہت سے ایماندار لوگ بیماری میں سے گزرتے ہیں, اور خدا جانتا ہے کہ یہ شاید ان کے ایمان کا امتحان ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے سوال کیا تو جو وہ جس جواب کی توقع کرتے تھے خدا یسوع مسیح سے, وہ انہیں نہیں ملا. وہ یہ سوچتے تھے بطور یہودی کہ شاید وہ کہے گا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے والدین نے, لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہ اس نے اور نہ اس کے والدین نے کیا ہے, بلکہ یہ اس لیے اندھا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. اور خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 4 آیت میں کہتے ہیں یہ بیماری موت کے لیے نہیں, خدا کے جلال کے لیے, تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. بہت دفعہ ایمانداروں کی زندگی میں بیماری سی آتی ہے کہ جب خدا انہیں شفا دے, تندرست کرے, تو خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ شخص اس لیے اندھا ہے تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی بیماری, کمزوری, مصیبت اس لیے آتی ہے کہ جب خدا کا فضل ہم پر ہو تو پھر خدا کا جلال جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت گنہگار پیدا ہوتا ہے. زبور 51 اس کی 5ویں آیت کے مطابق داؤد یہ بتاتا ہے کہ اس نے بدی میں صورت پکڑی ہے اور گناہ کی حالت میں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا ہے. اور ہم سب مسیح یسوع میں نئی مخلوق بنتی ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی. اب ہم پر وہ قرض جو توریت میں تھا, جو شریعت میں تھا, وہ لعنت ہم پر نہیں ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دے دی. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب انہیں دیا تو اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آتی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. خداوند یسوع مسیح نے یہ اس لیے کہا تاکہ وہ انہیں بتائے کہ اسے جلد اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اس لیے جتنی جلدی وہ جتنا فضل لوگوں پر کر سکتا ہے اسے کرنا ہے. اس لیے جب لوگ اسے مارنا چاہتے تھے وہ ایک طرح سے دکھ میں تھا, مصیبت میں تھا, تو بھی وہ گنہگاروں پر فضل کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا کا نور ہے کیونکہ وہی سب چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے. جو مسیح یسوع قبول کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے, مسیح کے نور کو حاصل کرتا ہے. اس سے ہم بطور ایماندار یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو کام خدا نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے.
جو کام جس دن کرنے کے لیے خدا نے ہمیں کہا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. اور جب خدا یسوع مسیح یہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اس نے تھوکا مٹی کو سانا اور پھر اس اندھے کی آنکھوں پر لگا دیا. یہ آج کا زمانہ میں عجیب لگتا ہے. تھوک اور مٹی کو انسان نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بدن پر لگایا جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا. اور خداوند یسوع مسیح کے تھوکنے، مٹی ساننے اور اس کے آنکھوں پر لگانے کے بارے میں مختلف خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کچھ کے مطابق یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آنکھوں کو بنایا اور پھر جو ہے مٹی کے ساتھ اسے لگا دیا گیا. ایک خیال یہ ہے کہ خداوند رد کی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی تھوک اور مٹی دونوں رد کی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک خیال یہ ہے کہ خداوند نے مٹی سے انسان کو بنایا، اس لیے وہ مٹی سے تخلیق نو کرتا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کے طریقہ کار کو استعمال کیا، کیونکہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند کا کیا اختیار ہے، اس کی کیا قدرت ہے، وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اس وقت کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں جو اس وقت طبیب استعمال کرتے تھے آنکھوں کے مرض کے لیے، کیونکہ اس وقت تھوک اور مٹی آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی. اور خداوند یسوع مسیح اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ شخص جانے کہ جو شخص اس کے پاس موجود ہے وہ طبیب ہے، وہ اسے تندرست کرنے کو ہے، اس کا علاج کرنے کو ہے، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے مٹی لگائی تو اسے کہا کہ شیلو کہ ہوش میں جا کے سے دھو لے. اس طلاق کا ذکر جو ہے نہمیہ کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں، یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب کی 7ویں آیت میں، یسایہ 8واں باب اس کی 6ویں آیت میں کیا گیا ہے. 3 جگہ پر اس کا ذکر ہے اور یہ خاص طور پر طہارت کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن اس شخص میں اور اس معجزے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کو بنائی نہ مٹی ساننے سے ملی، نہ اس تالاب میں منہ دھونے سے، بلکہ خداوند کی فرما برداری تھی. خداوند نے اسے کہا کہ جا شیلوہ کے ہوش میں جا کر اپنا منہ دھو لے. اس نے آگے سے سوال نہیں کیا، اس نے فرما برداری سے اس پر عمل کیا. مٹی اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لگائی گئی اور اسے اس تالاب میں منہ دھونے کے لیے بھیجا گیا. اس نے فرما برداری کی اور اس شخص کو فرما برداری کے باعث شفا ملی ہے. جو آج میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے اور ہمیں شفا بھی مسیح کی فرما برداری میں ملے گی. کسی اور چیز میں ہمیں شفا نہیں مل سکتی ہے، صرف خداوند یسوع مسیح میں اور صرف اس کی فرما برداری میں ہمیں شفا ملتی ہے. خدا کی نظر کرم ہم پر ہوتی ہے اور اس کا فضل ہم پر ہوتا ہے، اور جب اس کا فضل ہوتا ہے تو پھر خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. تو خداوند ہماری زندگیوں میں بھی اپنے فضل کو قائم کرے اور ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.